السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوریز بائی بادشاہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اور تمام بری آفات سے بچائے رکھے۔ تو چلیے دوستو، آج کا خوفناک واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ اب تک میرے ساتھ پیش آنے والا واحد خوفناک واقعہ ہے۔ میری عمر اس وقت 23 سال ہے، اور جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو میری عمر صرف 11 سال تھی۔ میں مغربی بنگال کے دارالحکومت کلکتہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ صرف 1 سال کی عمر میں میرے خاندان کو دلی آنا پڑا، کیونکہ میرے والد کو دلی ہی میں کام کرنا تھا۔ اس لیے میں کلکتہ میں صرف 1 سال تک رہ سکا، لیکن میرے خاندان کے باقی افراد اور میرے کزن کلکتہ میں رہتے ہیں۔ مجھے شروع سے ہی بھوتوں اور غیر معمولی چیزوں میں بہت دلچسپی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی ان چیزوں کو محسوس نہیں کیا تھا جب تک کہ میں 11 سال کا نہیں تھا۔ سال 2008 میں میرے چچا جان کی شادی تھی، اس لیے ہمیں شادی پر جانا پڑا۔ یہ شادی جون اور جولائی کے مہینوں میں تھی، اور میری گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں، اس لیے ہم سب بغیر کسی پریشانی کے شادی پر چلے گئے۔ میرا ایک کزن ہے جس کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ اسے اور میرے 2 بھائیوں کو باہر واک پر چلنے کو کہا میں نے، کیونکہ ہم گھر میں رہ کر کافی بور ہو گئے تھے۔ شام کا وقت تھا اور اندھیرا ہو چکا تھا ہر طرف۔ میرے دونوں بھائی آگے آگے چل رہے تھے اور ویڈیو گیمز اور کچھ دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں اور میرا کزن درمیان میں چل رہے تھے اور اس کے والد ہمارے پیچھے چل رہے تھے۔ اس جگہ پر کافی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں جہاں سے ہم شارٹ کٹ لے سکتے تھے، چنانچہ ہم بھی ان تنگ اور تاریک گلیوں میں سے ایک میں چلے گئے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر جا کر محسوس کیا کہ کوئی تو ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ میرے دوست کے بابا نہیں تھے۔ اصل میں کوئی اور تھا جو بہت غصے میں تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں وہاں سے گزروں۔ مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے بہت غصے سے چل رہا ہو۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ جیسے مجھے کسی نے دھکا دیا ہے، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میرے پیچھے میرے دوست کے والد تھے، جو مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر تھے، اور وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی پیٹھ پر کافی جلن محسوس کی۔ میں نے پھر سے چلنا شروع کیا، اور مجھے پھر سے کسی نے ہلکا سے دھکا دیا، اور پھر سے میری پیٹھ پر جلن محسوس ہونے لگی مجھے۔ میں جب تک اس گلی سے باہر نہیں آ گیا تب تک مجھے ایسا ہی لگتا رہا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرے کزن کو بھی کسی نے دھکا دیا تھا۔ وہ جلن کافی تیز تھی اور میں کافی پریشان بھی تھا، لیکن میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، پر پھر بھی میں نے ایسا دکھایا جیسے کچھ ہوا بھی نہیں ہو۔ جب ہم گھر واپس آئے تو مجھے نارمل محسوس ہوا۔ شادی ختم ہونے کے بعد بھی ہم وہاں کچھ دن ٹھہرے، اور جب ہم واپس دلی پہنچے تو میرا اسکول بھی اوپن ہو چکا تھا۔ اگلے دن میں اسکول گیا، اور جب گھر واپس آیا اور کپڑے تبدیل کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری پیٹھ پر 3 لمبے ناخنوں سے خراشنے کے نشان تھے۔ مطلب یہ کہ مجھے کسی نے 2 بار نوچ ڈالا تھا۔ جب میں نے یہ بات اپنی ماما کو بتائی تو ان نے مجھ سے کہا، یہ سب کیسے ہو میرے بچے؟ پھر مجھے وہ گلی کی یاد آئی، اور جب میں نے اپنی ماں کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ضرور یہ کوئی بھوت ہوگا یا کوئی شیطان جو کافی غصے میں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا اور وہ مجھ سے ناراض کیوں تھا۔ مجھے آج تک اس بات کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے واقعات اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔